السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 72واں درس ہے، 72. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور اس کو مکمل کروائے. ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس پر تقریباً 8 پروگرام آپ کے سامنے لگاتار پیش کیا جا چکا ہے. ہم نے آپ سے کل بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیوچر کے بارے میں بتائی، غیب کے بارے میں باتیں بتائیں، اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دیوبندی بریلوی جو اس میں اختلاف ہے غیب کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے. آج ہم اللہ کے رسول کی ان پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا. اصل میں یہی وہ ایک چیز ہے، پیشین گوئی. آپ جتنے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کل کے بارے میں بتاتا ہے، فلاں چیز صحیح ہوئی. اس پر اپنا عقیدہ پہلے سمجھ لیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہونا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کل کے بارے میں جو یہ بولے گا وہ سچ ہے، یہ نمبر 1 کا جھوٹ ہے. اگر وہ بولا اور وہ سچ ہو گیا تو بھی جھوٹ ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے انبیاء ہیں. کیوں؟ انبیاء کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہی بولتا ہے جو بلوایا نہیں. لہٰذا انبیاء اس سے مستثنا ہے، ایکسیپشنل ہے. باقی کوئی بھی اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور آپ نے چاہے ہونے سے پہلے اور چاہے ہونے کے بعد، غور سے سنیے جملے کو، ہونے سے پہلے اگر آپ نے یقین کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 دن کی نماز اس شخص کی قطعی قبول نہیں ہوتی. اور ہونے کے بعد اگر یقین ہو گیا کہ نہیں یہ سچ کہتا ہے تو بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہونے سے پہلے گناہ تھا. آپ بولیں گے صاحب واقعہ تو سچ ہوا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، اور ایسے زیادہ امتحان ہوں گے. لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا یہ سچ ہونے کے باوجود غلط ہے تو اب دوبارہ انشاءاللہ امتحان نہیں ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ امتحان کے پورے چانسز ہیں. دنیا جو گمراہ ہے اسی امتحان میں زیادہ لوگ فیل ہیں. ایک آدمی قبر پر جاتا ہے، ہم تقریر کرتے ہیں کہ صاحب قبر والا آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، مسئلہ حل کرنے والا پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے. وہ جا کر کے 10 سال تو اس کو بیٹا نہیں تھا، بیٹا ہو گیا وہاں جانے کے بعد. اب ہم کتنی بھی تقریر کریں ہماری تقریر کا اس کے اوپر اثر نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ 10 سال سے بیٹا نہیں تھا، وہاں بیٹا ہو گیا. اس کا 2 جواب ہے، غور سے سن لیں. اگر یہ سچ ہے کہ بیٹا دینے کی قوت صاحب قبر کے اندر موجود ہے تو ایسے اپنے پاس 65 کروڑ لوگ ہندوستان میں موجود ہیں جن کا تعلق مندروں سے جڑا ہوا ہے اور وہاں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. یہ جو آپ کا ایکسپیرینس قبر کے بارے میں ہے، ان کا ایکسپیرینس اس مندر اور پتھر کے بارے میں. اگر یہ قبر والے صحیح ہیں تو مندر والے بھی صحیح ہیں. آپ کو دونوں کا اعتقاد کرنا ہی پڑے گا، اور جیسے ہی دوسرے کا اعتقاد کریں گے ویسے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. بات سمجھے؟ آخری جملہ بولتا ہوں، نتیجہ بول کر اپنی بات آگے بڑھتا ہوں. فائدہ اور نقصان کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کے رسول، پیارے نبی، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. نفع اور نقصان کسی کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے.
کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہوا آوے اور کہے صاحب دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے معاف ہے، میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، اگر وہ وہاں سے اتر کر آوے تو بھی ہمارے رسول کے مقابلے میں اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے تم ہوا میں ہو۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانی یہیں پر ہے۔ جب ہم ایسا کیس دیکھ لیتے ہیں، ایک آدمی صراحتاً شریعت کا، ہم ابھی ایک حملی کے بعد بتاتے ہیں آپ کو، ایک صاحب ہے 95 ایئر عمر، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے صاحب جو ان پر عقیدہ رکھتے کہتے صاحب عارف باللہ ہے، ہم نے کہا کون سا عارف باللہ ہے؟ جب تک آپ کے ہوش و حواس صحیح ہیں نماز کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز کو ثابت ہونا ہوتا تو سب سے پہلے کس کے اوپر سے ثابت ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، نہ کسی کی ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز اور نہ کسی کی ذات سے فائدہ اور نہ کسی کی ذات سے نقصان کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے غالباً، فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بھی اگر تمہارے لیے نقصان کا فیصلہ کر لے، جب تک پروردگار عالم اپروول نہیں دیتا تب تک نقصان نہیں ہوتا، اور ساری دنیا تمہاری مدد کرنے پر تل جائے، اگر رب ذوالجلال نے ٹھان رکھی ہے کہ اس کے خلاف جانا ہے تو ساری دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس وقت دنیا میں، ایک مکھی مار دو اور بولو جلا دو، دوبارہ اور اس کو فلائی کرا دو، یہ رب کی۔ لہذا یہ عقیدہ رکھیں، صحیح ہے تو بھی غلط ہے بہت مشکل کام ہے، اٹ از ناٹ ایزی، ویری ڈیفیکلٹ، لیکن جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول کے سامنے اس بندے نے جب کرامت دکھلائی حضرت عمر کے سامنے، بچہ ہے بول رہا، کتنا بڑا بچہ ہے؟ ایک دم چھوٹا بچہ ہے۔ جو بچے گود میں ہیں بول نہیں سکتے وہ اللہ کے رسول کے سامنے بولیں، لیکن اللہ کے رسول کی سر پہ کوئی فرق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول فتنہ کا فتنہ ہے، لیکن اس کے اس بولنے کی وجہ سے اس کی کرامت کوئی تعلق نہیں۔ کرامت یاد رکھیں، کرامت ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ ایک صاحب مولانا قاسم نعمتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی دن رہے، اس کے بعد جانے لگے، کہا میں آیا تھا کہ سنا تھا بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، لیکن کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ مولانا علیہ الرحمٰن نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جتنے دن تم رہے کوئی ایک عمل میرا سنت کے خلاف تم نے دیکھا؟ بتائیے۔ کا سب سے بڑی کرامت ہے، معلومات سنت پر چلنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز پر مولانا ارشاد علیہ الرحمٰن کہا کرتے تھے کوئی بزرگ اس وقت تک بزرگ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سنت کا پابند نہیں ہوتا۔ سنت کو چھوڑ کر کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لہٰذا پیشین گوئیاں، بڑی بڑی پیشین گوئیاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں 2030 میں یہ ہونے والا ہے، ہو بھی جائے تو بھی غلط ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک گاڑی پار نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یعلم الغیب، وہ غیب جانتا ہے، اللہ غیب جانتا ہے، یہ پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت کا زبان سے نہیں فزیکلی انکار کر رہے ہیں، یا تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت بند کر رہے ہیں جس میں قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف رب جانتا ہے، یا رب جس کو بتلا دے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ جو کبھی کبھی ان کی پیشین گوئیاں سچ ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک راز کیا بتایا کہ آپ کا ہمارا کیا ہے؟ امتحان ہے، ٹیسٹ۔ دوسرا راز کیا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے علم ہیں جو آئے اور پھر ان کو پبلک سنبھال نہیں سکی، دنیا سے ختم ہو گئے۔ کبھی کبھی اس لنک سے کسی آدمی کا کنیکشن ہو جاتا ہے، لہذا اس لنک کی بنیاد پر وہ ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں بتا دے، اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنے میں اب دلیل دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ نے فرمایا یہ لائنوں کا علم ہے،
लाइनों का इल्म से जमीन पर खींचकर भी लाइनों का इल्म से मुराद है, हाथ की लकीरों से भी इल्म मुराद है। आपने फरमाया कि ये लाइनों का इल्म अगर किसी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इल्म से मिल जाएगा तो चांसेस ये हैं कि बंदा सही बात बता ले जाए, लेकिन चूंकि उसमें अब वो इल्म मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि किसी भी मुस्तक़बिल में बताने वाले शख्स के बारे में आप यकीन नहीं करें। बात समझ में आ गई? क्या अकीदा रखना है? अकीदा ये रखना है कि अगर वो सही भी बोल रहा है तो गलत है और सही होगा, ये भी बता रहे हैं आप। लॉजिक क्या पेश कर रहा हूं? अगर वो सही है तो फिर मंदिर वाला गलत क्यों है? उसको भी सही होना चाहिए, उसको भी सही मानना पड़ेगा। लिहाजा न वो सही है न वो सही है, सही सिर्फ रसूल अकरम की बात है। जो आपने फरमाया है, जो आपने हिदायत फरमाई है वही सही है, बाकी सब झूठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद पेशीन गोइयां आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और अल्लाह के रसूल के पेशीन गोई इसलिए सही है क्योंकि कहां से आ रही है? परवरदिगार आलम की जानिब से आ रही है, ज्यादा उसमें शक की कोई गुंजाइश बरकरार नहीं है। आपने फरमाया सबसे पहली पेशीन गोई बयान की, इट डजंट मीन ये पहली पेशीन गोई है, मैं सीरियल से बयान कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो सुपर पावर है, कैसर और किसरा, ईरान और रोम। आपने फरमाया ला किसरा बादा हादल किसरा, ये जो बादशाह है इसके बाद अब किसरा नाम के कोई, किसरा टाइटल नाम का कोई बादशाह तख्त पर नहीं बैठेगा। सुपर पावर कसम। किस वक्त बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? जिसको अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं है और मक्के वालों ने निकाल दिया है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? सुपर पावर के टूट जाने के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बुलवा रहा है कौन? परवरदिगार आलम। और दुनिया ने देखा कि ला किसरा वला कैसर बाला, कोई कैसर नहीं रहा, कोई किसरा नहीं रहा, सब खत्म हो गए। जबकि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने बात कही थी उस वक्त उनका उरूज था, जैसे कि आप समझ लीजिए 10 साल पहले अमेरिका का था। उस उरूज पर उस वक्त थे एक ऊंट के चराने वाले लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, खाना सत्तू खाते हैं और खजूर और पानी पी करके वो लोग उस पेशीन गोई को पूरा किए और अल्लाह ने उनके हाथ से जो है कैसर और किसरा को तबाह करवा दिया। दूसरी बात, एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, ये रवायत बुखारी की, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हुजूर आए, कहा जाबिर तुम्हारे घर में कालीन है क्या? तो उस वक्त कालीन होता ही नहीं था, बहुत कम। हज़रत जाबिर ने कहा रसूल, हम लोग आपको मालूम है कितनी तंगी हालत में जिंदगी गुजारे, हमारे पास कालीन का, कालीन तो उन लोगों का। जाबिर एक दिन आने वाला है, बेहतरीन कालीन पर बैठोगे। अब ये इनके जमाने में कालीन आया, इनके घर में आया कालीन, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा देखो अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था, आया है लेकिन इसको, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ने पेशीन गोई की है, बैठने का है इस पर। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि पेशी कालीन पर बैठना हराम है। आप जाबिर से बताना चाहते थे कि आज जैसे आप एक एक वक्त खाने के मोहताज नजर आते हैं, बेहतरीन कालीन पर आप लोग बैठेंगे। और आपने दूसरी हदीस में फरमाया कि जो आपके कपड़े होंगे वो इतने नफीस होंगे जैसे बैतुल्लाह के खिलाफ होते। आप देख लीजिए, हर पेशीन गोई का ये मतलब नहीं कि पेशीन गोई पर अगर कोई अमल हो रहा है तो नाजायज, जब तक वो अमल नाजायज नहीं होगा तब तक पेशीन गोई गलत नहीं है। उसके बाद हजरत, ये भी रवायत बुखारी की, हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हातिम ताई के लड़के मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, बाद में मुसलमान हैं। इन्होंने इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी बिन हातिम एक वक्त ऐसा आने वाला है, हीरा यमन के आगे का इलाका है, वहां से एक औरत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा करने के इरादे से अकेले सफर करेगी और इतना सेफ सफर होगा कि मक्के तक कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। तो
ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ راستے میں تو ایک بہت خطرناک قبیلہ رہتا ہے جو ڈکیتی ہی اس کا پیشہ ہے. اللہ کے رسول میں کچھ نہیں کریں گے, سب سرنڈر ہو چکے ہوں گے. دوسری پیشین گوئی ان سے کی. ابھی تو پیشین گوئی کر رہے ہیں, بعد میں حضرت جابر اس کو نقل کرتے ہیں پیشین گوئی پوری ہوئی کیسے. وہ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جابر اے حاتم بن حاتم, ایک زمانہ آئے گا کہ جب کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو تم بھی اس میں شامل ہو. یعنی وہاں تک تمہاری فوجیں پہنچیں گی کہ خزانے پر قبضہ کرو گے فزیکلی. اور تیسرا آپ نے فرمایا عدی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سونے اور چاندی لے کر کے نکلیں گے کہ خدا کے واسطے کوئی زکوٰۃ لے لے. جس کے پاس پہنچیں گے وہ بولیں گے اللہ کے فضل سے ہم کو صاحب نصاب ہیں, ہم کو صحیح ایڈریس کر دو کہ ہم پیسہ کرنا پڑے. یہ تین پیشین ہوئی کس سے آپ نے فرمائی؟ عدی بن حاتم سے. یہ بھی روایت بخاری کی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی والی بھی میں نے دیکھا, ہیرا سے چلی عورت اور آ کر کے طواف کیا, اکیلے آئی تھی. کوئی راستہ اتنا پرامن تھا اسلام کی وجہ سے کہ کوئی راستے میں پوچھنے والا نہیں تھا. اور دوسرے پیشین گوئی انہوں نے کہا جب کسرا پر حملہ ہوا میں اس خزانے کے لوٹنے والوں میں میں بھی موجود تھا. جب خزانے پر قبضہ کیا گیا, لوٹنے کا لفظ استعمال نہیں بلکہ خزانے پر جب قبضہ کیا گیا تو کہتے ہیں میں بھی موجود تھا اور مجھے وہ یاد آ رہی تھی اللہ کے رسول کی پیشین گوئی. کہا تیسری فرمایا کہ میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے تیسری والی نہیں دیکھی ہے, تم لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی دنیا میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے علاقے میں یہ منظر بھی آیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. زکوٰۃ لے کر کے لوگ کوئی لے لیتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مل گیا. یہ حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی. ابو صفوان یہ قریش کا آدمی تھا. آدمی گرچہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ابو صفوان مسلمان کے ہاتھ قتل کیا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت اسٹیبلش کر لیا تو انصار کے جو رئیس تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ارادہ کیا عمرے پہ جانے کا. ٹینشن تو چل رہا تھا قریش سے, لیکن تھوڑا سے مدینے والے کیا ہو گئے تھے, ویل اسٹیبلشڈ ہو گئے تھے. وہاں پہنچے تو ابو جہل, ابھی بدر کا واقعہ نہیں پیش آیا. ابو جہل نے جو ہے کہا کہ تم اتنا دھڑلے سے آ کر کے عمرہ کر رہے ہو. تو ان کو صفوان جو ہے وہ عمرہ کرانے لے گئے تھے اور یہ صفوان کے پہلے سے دوست تھے. تو جب انہوں نے للکار کر کے کہا تو سعد بھی کیونکہ قبیلے کے سردار تھے, سعد نے کہا دیکھو یاد رکھو اگر تم نے مجھے عمرہ سے منع کر دیا تو ایک بھی قافلہ مکے سے شام نہیں جا سکتا, مدینہ راستے میں ہے, سب کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا. تو صفوان نے کہا یہ قبیلے کا اس علاقے کا سردار ہے, ذرا اس سے نرم لہجے میں بات کرو. کہا صفوان تم بھی سن لو, یہ تو اس کو جو بولا تم بھی سن لو, تم بھی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونے والے ہو. اب تو اس کی روح فنا ہو گئی. کہا یہ بات کس نے کہی؟ کہا اس نے کہی جو کبھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے. اب جب جنگ بدر ہوا, مطلب تیاری شروع ہوئی, تو صفوان نے اس سے کہا ابو جہل سے ہمیں معاف کرو, میں نہیں جاؤں گا. اسلام بھی نہیں لا رہے ہیں, اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر یقین کامل بھی ہے کہ ہونا چاہیے بیٹا, وہاں جا کر کے سر کٹا کے آنے کا ہے, بقیہ کوئی چارہ نہیں ہے. بہت ابو جہل نے ان کو بہت سمجھایا گھبرانے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو ایسی سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بدلے میں ایک آدمی ہم تم کو بھیج دیتے ہیں جو پیسہ کو. انہوں نے کہا نہیں آپ کو چلنا پڑے گا. خیر انہوں نے مان لو, ہمارا روایت میں آتا ہے کہ پروگرام بنایا تھا کہ راستے ہم جب واپس آ جائیں گے. بہرحال کیسے واپس آتے, وہاں تو اوپر والے نے فیصلہ کر رکھا تھا. جنگ بدر میں آئے اور ان کو پورا یقین تھا. ان کی بیوی نے آخری لمحے میں کہا کعبہ قریشی کی آپ کو پیشین کوئی نہیں یاد ہے؟ نبی کے صلی نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کی تم کو یاد نہیں ہے؟ کہا تب یاد ہے, لیکن کیا بتائیں ابو جہل پیچھے پڑا ہے. ہوتا نا موت گھسیٹ کے لاتی, بولتے موت کیا کرتی
घसीट के लेकर आती, बहरा करके यहाँ इनको कत्ल किया गया। ये रवायत बुखारी। बदर के वाक़े में आपको जिक्र किया गया, बैठ जाओ बेटा, हेलो ऋषभ जी बैठ जाओ। बदर के बारे में आपको बताया गया है कि अल्लाह के रसूल ने 24 घंटा पहले जा करके नाम ले करके और जगह कि इस जगह पर फिरौन हादिल उम्मा कत्ल किया जाएगा, अबू जहल, इस जगह पे रुमैया, इस जगह पे फलां। साहबी कहते हैं कि जगह भी नहीं चेंज हुई थी जो हुजूर ने जगह बताई। इसी से लोग कंफ्यूज हो, हुजूर गैब के बारे में जानते हैं, कल इसके बारे में पूरी सबका एक ही जवाब है। ऐसी जितनी हदीसें हैं उन सबका एक जवाब है कि अल्लाह ने बता दिया, हुजूर जान गए। कुरान मजीद खुद कहता है फला यज़ुर अला गैबी, अल्लाह किसी पर गैब जाहिर नहीं करता, मगर जिस पर चाहता है उसको जाहिर कर देता है। लिहाजा अगर हुजूर ने कभी जिंदगी में ऐसी बातें की हैं तो इसका सबका मतलब होता है कि रब्बे जुल जलाल ने हॉटलाइन से मामला बता दिया है और आपको ये बात मालूम है। फातेह खैबर, खैबर आपको मालूम है बड़े सियासी तौर पर बड़ी खतरनाक जंग थी। यहूदी थे, यहूदी के छोटे छोटे फोर्ट थे, किले थे, उन्होंने अपना खाना पानी सब रख लिया था और सब अंदर बैठ गए। अब मुसलमान जो है वो किनारे किनारे रहे, काफी परेशान हो गए। तो अल्लाह के रोज जाते लेकिन रोज नाकाम आ जाते। शाम के वक्त हुजूर ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा देने वाला हूँ कि जिसके हाथ में झंडा पकड़ाऊंगा वो लौटेगा तो फतेह की खुशखबरी लेकर लौटेगा। अब रात में हर सहाबी सोचे यार शायद मेरा नाम ही निकलने वाला है। अल्लाह के रसूल ने सुबह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कॉल किया, अली को बुलाओ। अली ने कहा मेरे आँख में आँख आई हुई आंसू में चश्म, आपको बताया था इसके पहले। अल्लाह के रसूल ने उनके आँख में लोहार लगाया, एकदम की झंडा पकड़ाया और कहा बिस्मिल्लाह करके आ जाओ मामला करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे, क्योंकि मेन था कि दरवाजा खोलते ही नहीं थे, लिहाजा फौज बाहर से वापस आ जाते। दीवारें इतनी ऊंची थी कि दीवार को फैलाना नहीं जा सकता था, कब साइड में पानी भरा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीवार तो छोड़ दरवाजा ही उखाड़ दिया खैबर का। ऐसे ये जो चौखट लगी हुई साइड की, इस साइड की चौखट को पकड़ के उखाड़ दिया और जब दरवाजा उखड़ गया तो फिर फौज इस्लामी जो है वो घुस गई। बहरहाल खैबर क्या हो गया, सरेंडर हो गए सारे के सारे यहूदी। इस बात को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल मैं ऐसे हाथ से झंडा देने वाला हूँ जो क्या है फतेह खैबर। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में एक बात कही। फातिमा बहुत गमगीन हो गई, बहुत गमगीन हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, मेरे बात कही दूसरे कान में, ये बड़ी मुस्कुराने लगी। हज़रत आयशा ने पूछा कि फातिमा क्या बात है, बताओ। क्या बताऊंगी, नहीं हमारे अबू ने बताया है हमको, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है भाई, नहीं बताऊंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हो गई तो हज़रत आयशा ने फिर एक दिन पूछा, आयशा फातिमा एक मरतबा हुज़ूर ने तुमसे कान में कहा था, तुम्हें फौरन रोने लगे, थोड़ी देर के बाद कान में बोले तो आप फौरन हंसने लगे। पता बात तो बताओ क्या चल रहा है। कहा बता देता हूँ, अब बता देती हूँ। कहा अल्लाह के रसूल ने हमको बुला करके कहा कि फातिमा तुमको मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से जाने वाला हूँ। जब ये इत्तला दी ना तो मैं गमगीन हो गई, रोने लगी। जब मैं ज्यादा गमगीन हो गई तो फिर बुलाया और बुला करके कहा कि फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा। जब उन्होंने ये बताया तो हम खुश हो गए। अगर हमसे कोई बता दे तो पीछे मेरे बाद मरने गए तो ये मालूम क्या चक्कर है, इसको आप समझ लें। अगर मौत में अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कोई मोहब्बत करने वाली या करने वाला स्टेशन पर आ रहा है, कितने शौक से जाएंगे, है ना। बीवी कमाने से आ रहे हैं, या ये आप लोगों ने मंदिर नहीं देखा, एयरपोर्ट भी कभी कभी मंदिर ही होता है। बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट पे तो अजीब अजीब मंदिर होता है, क्योंकि 10-10 साल के बाद शौहर वापस आ रहा है, 12-12 साल के बाद आ रहा है।
تو وہاں پہ جو آئے رہتے ہیں ان کا ایک عجیب ہوتا ہے، اور وہ جب جانے لگتے ہیں نا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جس کو بھی جس سے محبت ہوگی اس سے ملاقات کا اگر اس کے شوق ہوگا تو کیا ہوگا، ان کا چہرہ کھل اٹھے گا. ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ملاقات ہونی کس سے ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، مریں گے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، تو ہم بھی مسکرائیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کو اندر سے دو پرابلم ہے. یا تو وہ یقین نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یا تو ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہے نا. یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے نا، جب یہودیوں نے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نانو احب اللہ، ہمیں اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو کہ اگر تمہیں معلوم ہے اللہ کے بہت چہیتے تو مرنے سے کہیں کو ڈرتے ہیں. چہیتا تو میرے پاس آئیں گے نا، تم کو خوش ہونا چاہیے. لیکن تم مرنے سے بہت ڈرتے ہو، اس طرح تم کو معلوم ہے کہ اللہ سے اپنا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. سمجھے بات؟ تو دو باتیں ہیں، یا تو ہم کو اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں ہے، اور یا یقین تو ہے لیکن اپنے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہوئے کیا ہے، گھبرا رہے ہیں. گھبراؤ نہیں جانا ہے، گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، جانا وہی ہے جس سے ہم کو سخت کیا ہے، الجھن ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کبھی زندگی رہتے اس پر ہم بات کریں گے کہ مرنے سے کیسے شوق پیدا کیا جائے. ہے بڑی پتے کی چیز، ہے بہت پتے کی چیز، اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈر کے کچھ کر نہیں سکتے. بھائی ڈرو ایسی جگہ پہ کہ اپنے ڈرنے کی وجہ سے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، ٹھیک ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں برآمد ہونا ہے تو فائدہ کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ ساری ٹرک جاننی چاہیے ہم کو. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک تقریر کی ہے، اس کا نام رکھا ہے شوق وطن. جب میں نے پہلی مرتبہ ٹاپک دیکھا تو میں سمجھا شاید ملک سے محبت پر تقریر. جب کتاب کھول کے دیکھا تو وطن سے مراد کیا ہے، قبر ہے، اور وطن سے مراد آخرت ہے. ہر آدمی کی موت حقیقت میں قیامت ہے. یہ ہم کو اتنا محسوس ہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. کتنے اچھے بستر پہ لٹتے ہیں، تکیہ مولانا صاحب کی ڈبل ہونی چاہیے، سائڈ میں بھی تکیہ ہونی چاہیے، نرم والی ہونی چاہیے. وہاں کیا ہے، کچھ نہیں. وہاں تکیہ اس سے بہت اچھی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں ہماری آ جائے، اور اس کو ہر حال میں ہم کو سمجھنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا کر کے کسی بہت پرانی قبر پہ جو ایک دم گڑھا ہو جاتی ہے، مٹی اندر چلی جاتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے سوچتے تھے کہ کل اس میں ہم کو رہنا ہے، کیسا رہے گا. لائٹ چلی گئی کتنی پرابلم ہوتی، لائٹ نہیں، کوئی لائٹ نہیں. اگر ہم بھی ان طریقوں کو اختیار کریں تو ہم کو شوق وطن آ جائے. ہم تو ایسی قبروں پہ جاتے ہیں جس پر کوئی جگہ لائٹ، چادر بہترین مخمل کی چڑھی ہوئی، تمنا ہوتی ہم بھی اس کے اندر ادھر کتنا اچھا. ایسی قبروں پہ جانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. حضور نے کیا فرمایا، زوروا مقابرکم لتذکر الموت. لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ اپنی موت یاد آئے. اور جتنے مسائل ہیں اس دنیا کے وہ صرف ایک ہی مسئلے میں حل ہے. اگر ہم کو ہماری موت یاد رہے ہر وقت تو یہ ہم کو اپنا ڈیکوریشن، یہ ہم کو اپنا ٹیم ٹام سب بھول جائے گا. اسی لیے حضور کیا فرماتے تھے کہ لوگوں جتنا میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسنا بھول جاؤ گے، رونے لگو گے. مولانا تھانوی کا پھر اللہ کے رسول کیوں ہنستے تھے کبھی کبھی، کہ سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے ہنستے تھے ورنہ ہمیشہ تم سب روتے ہی رہو گے. ہماری خوشی کے لیے ہنستے تھے ورنہ رسول نے خود فرمایا کہ بعض صورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا.
63 सालों पर कोई उम्र नहीं होती। आपने फरमाया कि जब उन मज़ामीन को सोचता हूं तो उसकी वजह से मैं क्या हो गया हूं, बूढ़ा हो गया। लिहाजा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खुशी क्यों हुई? खुशी किस लिए हुई कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी, और अपने अमाल मालूम थे कि हमने अपने अमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। दो जगह झूठ चलता ही नहीं, अल्लाह से नहीं चलता और अपने आप से नहीं चलता। अपने आप से झूठ करने का एक ही तरीका है जो हिटलर ने बताया है, मानो आपको क्या इतनी मर्तबा झूठ बोलो कि खुद ही याद नहीं रहे कि सच क्या है। होता ना, इतनी मर्तबा झूठ बोलो कि खुद याद ना रह जाए कि सच कहां है, तो भी कंफ्यूज रहेगा। लेकिन हम उम्मन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। एक दो बातें और अपनी वफात के बारे में। आपको मालूम है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जब वफात होने वाली होती है तो उनको अख्तियार दिया जाता है कि अगर आप मजीद कुछ दिन रहना चाहते हैं तो रहिए, और अगर मुझसे मुलाकात का शौक है तो आ जाइए। कोई नबी एक लम्हे के लिए भी नहीं बोला कि मुझे एक लम्हा ज्यादा दे दो। क्यों? एक आदमी को यह मालूम है कि मैं जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है उससे मुलाकात होनी है। तो जैसे आपको किसी से चाहत है, मुलाकात का शौक है, उसको ऐसे ही अल्लाह से मोहब्बत है, लिहाजा उसको मुलाकात का शौक है। कितनी जल्दी मरे और कितनी जल्दी हम अल्लाह से मिले। बाद लोग इस बुनियाद पर बहुत से लोग मौत की तमन्ना इसलिए करते, अल्लाह मौत आए ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। ये जब कैफियत हो जाती है तब हम अंदर से बदल जाते हैं। जैसे तहज्जुद नमाज है, बहुत से हमारे काबिल के बारे में है कि जैसे आप कोई पहली रात में अपनी दुल्हन का इंतजार करे कि दुल्हन आने वाली, ऐसे वो रात का इंतजार करते हैं कि रात आवे और कैसे अपने अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़े। कैफियत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह पुकार रहा है कोई मग़फ़िरत करने वाला, कराने वाला, मैं तैयार हूं। हमें अपना दरवाजा बंद किए बैठे, कहता है कोई अपने मसाइल को हल कराने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूं। हम किसी तरह से उठने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह पुकार रहा है और देने के लिए तैयार, आप ईमान से बताएं किस कोई भी शहर का एक शख्स सिर्फ ये ऐलान कर दे कि जो आदमी हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा हम रोजाना उसको 5,000 रुपए दिया करेंगे। आप बताइए कौन नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अल्लाह 5 मिलियन देने के लिए, क्योंकि जिस जन्नत को वो देना चाहता है वो 5 दुनिया की सारी दौलत भी बेच करके उस जन्नत का एक कमरा खरीदा नहीं जा सकता, वो रोज देने के लिए तैयार है। लेकिन हमको हमारे दिल में बात उतरती नहीं है। अल्लाह अच्छा वैसे अल्लाह के रसूल के लिए जानते थे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, अरे भाई अल्लाह के रसूल ने ये बात कही, उपरोक्त पुकार रहा है। नारे तकबीर बाद में लगाना, ये जो बोला है इस पर अमल करने की जरूरत है। तहज्जुद तो ऐसी चीज है जो अंदर से ऐसा पलटती अंदर से आदमी को ना कि आपको दुनिया लगेगी बेकार लोग घूम रहे, मुर्दे घूम रहे। अगर तहज्जुद का मजा मिल जाए वो ना कादिरीन को यही मजा मिल जाता तो वो दुनिया को क्या बोलते हैं, लात मारते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि बादशाह ने उनको पूरा इलाका वक्फ किया कि आप इसकी आमदनी से, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है कि मेरे पास जो दौलत है वो तेरे पास नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा रब जैसे चला रहा है वैसे चलाएगा। इसी का हुबली का एक वाक़या बताता हूं, मैं बहुत मुतासिर हुआ। एक साहब बहुत परेशान थे, वो यहां बैठे नहीं, अच्छा नहीं, बहुत परेशान। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि आपकी परेशानी का कोई हल निकालते हैं। हमने कहा देखो मैं हुबली में शहर में कुछ गरीबों को गले के एक स्कीम में शामिल किए हूँ, आपको भी मैं आपको पर्चा लिख देता हूँ मेरी सोसाइटी की तरफ से, आपका मियाँ बीवी का खर्चा है, आपका लगा करके ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक दूसरे जगह से मुझे किराया आता है और कुछ हमको तनख्वाह मिलती है,
لہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بولنا ایسے آدمی کو دے دیں جو حقیقت میں غریب اور بے نیاز بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس لیے بے نیاز ہیں کہ ہماری پاکٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی پریشان ہو اور آپ اس کو پریشان، وہ کہہ رہا مولانا میرے کچھ کرائے آتے ہیں، میاں بیوی کا خرچہ، مجھے بہت سکون سے زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ بزرگ ہے، وہ جو ہم تلاش رہے ہیں نا ڈنڈا لے کر کے، یہ بزرگ نہیں ہونے پر بے نیازی، ہونے پر بے نیازی تو سب کو ہوتی ہے، نہیں ہونے پر بے نیازی بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بتایا، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے ان کی باتوں پر یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کر کے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ بھی کچھ رہنا چاہیں تو رہنے کی، حضور نے فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ مجھے اختیار دیا گیا، ایسا نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ آپ کچھ دن اور رہنا چاہیں تو اور رہ لیں۔ تو آپ بولیے جلدی سے بولنا نہیں، ہم کہا نہیں میں اللہ کو اوکے کر چکا، اللہ میں بہت جلدی آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بہت جلدی جانے والا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سے پہلے کی بات ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر جب بنایا تو سی آف کرنے بارڈر پہ گئے پہنچانے، کہا معاذ آپ جب آؤ گے نا مدینہ تو میری قبر سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات کی۔ معاذ بن جبل رونے لگے، کہا جو کہہ رہا ہوں اس کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب چونکہ وہاں کا نظم بھی سنبھالنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی بات ہے کہ حکم بھی تھا کہ آپ جائیں، لیکن اب جب آؤ گے تو میری مسجد سے میری قبر کے پاس سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ حجۃ الوداع میں آپ نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ لوگوں کہ میں بھی دنیا سے جلد جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی سال اب آپ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اور اس اعلان کے بعد ذوالحجہ میں حج ہوا ہے 9 تاریخ کو، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاول میں 9 دن، محرم صفر 2 مہینہ 9 دن، بقرعید کے 20 دن، ٹوٹل 3 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین اپنے بارے میں کی، یہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔